السلام علیکم ناظرین، وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا ہے اور گزشتہ چند ہفتوں سے جس قسم کی اکنامک فگر سامنے آ رہے تھے اور اعداد و شمار کی روشنی میں توقع کی جا رہی تھی کہ جو حکومت کی ترجیحات اب آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ہوں گی وہ گروتھ اورینٹڈ اکنامک کی طرف ہوں گی اور عوام کو ریلیف بھی جو ہے خاطر خواہ فراہم کیا جائے گا، کیونکہ پاکستان کی جو میجر انڈیکیٹرز ہیں معیشت کے وہ بہتر ہو رہے تھے۔ ترسیلات زر، فارن ریزروز اور جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے اس کا بھی، اور پھر جو ہماری ایکسپورٹس تھیں ان میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا تھا۔ فارن ریزروز جو ہیں ہمارے وہ بھی ایک مناسب حد تک اس میں اضافہ ہوا ہے۔ پھر پاکستان کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں بھی نمایاں گروتھ نظر آ رہی تھی۔ تو ان حالات میں یہ توقع کی جا رہی تھی کہ جو آئندہ مالی سال کا بجٹ ہوگا اس کے اندر ریلیف بھی ہوگا اور ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر جو سیکٹر ہے اس کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی زیادہ بڑھے گی۔ تو ابھی جو آج بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کا ہم تین حوالوں سے جائزہ لیں گے۔ ایک تو یہ کہ وفاقی بجٹ کا حجم، آمدن اور اخراجات میں کیا فرق ہے اور اس فرق کو کیسے پورا کیا جائے گا۔ دوسرا جو ہے کہ اس جو اکنامک سچویشن ہے اس کے اندر جو حکومت کی ترقیاتی ترجیحات ہیں ڈیولپمنٹ سیکٹر کی وہ کیا ہیں۔ اور تیسرا پھر ہم بات چیت کریں گے کہ جو عوام کو اور تنخواہ دار طبقے کو جو ٹیکسوں کی چھوٹ کی صورت میں اور جو تنخواہوں کی پینشن کی صورت میں ریلیف دیا گیا ہے وہ کیا ہے، اور اسی طرح مختلف جو انڈسٹریل سیکٹرز ہیں اور ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو بھی بڑا واضح طور کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسوں کی مد میں جو ہے کہ وہ ریلیف دیا گیا ہے، تو اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم وفاقی بجٹ کا حجم دیکھیں تو اس کا اس سال جو ہے وہ 8,487 ارب روپے مجموعی حجم ہے وفاقی بجٹ کا۔ اس میں جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہیں وہ 7,523 ارب کے ہیں، اور سود کی ادائیگیوں میں اس سال بھی جو ہے سب سے زیادہ جو ہمارا بجٹ کی رقم ہے وہ سود کی ادائیگیوں میں خرچ ہوگی اور وہ 3,060 ارب روپے ہے۔ اس کے بعد دفاع کے اوپر 1,370 ارب روپے خرچ ہوں گے، اور جو صوبوں کو گرانٹس اور شیئر وغیرہ دیا جائے گا وہ 1,168 ارب روپے ہیں، اور ترقیاتی اخراجات کی مد میں جو پی ایس ڈی پی ہے وہ 90 ارب کا ہے، اور اس سے ہٹ کر جو لینڈنگز ہوں گی وہ تقریباً 64 ارب کی ہوں گی۔ تو ٹوٹل جو ہے 964 ارب روپے کا فیڈرل ترقیاتی بجٹ ہوگا۔ اگر آمدن کو دیکھیں وفاقی حکومت کی تو ایف بی آر کا جو ٹارگٹ ہے وہ 5,829 ارب رکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو نان ٹیکس ریونیو کی مد میں جو ٹارگٹ رکھا گیا وہ 2,080 ارب روپے کا ہے۔ تو اس طرح سے ٹوٹل جو حکومت کو ٹیکسوں کی اور نان ٹیکسوں کی مد میں جو آمدن ہوگی وہ 7,909 ارب ہوگی، اور پھر جو صوبوں کا جو شیئر ہوتا ہے وہ تقریباً کوئی 3,412 ارب ہے۔ تو جو نیٹ ریونیو وفاقی حکومت کے پاس ہوگا وہ 4,497 ارب روپیہ ہوگا، اور جو اخراجات دوسری طرف ہیں وہ 8,487 ارب ہیں۔ تو اس کے درمیان جو گیپ ہے اس کو پھر پرائیویٹائزیشن اور جو قرضے لیے جاتے ہیں بینکنگ اور نان بینکنگ سیکٹر سے یا ایکسٹرنل سیکٹر سے بیرونی ممالک سے، تو اس کی صورت میں یہ فرق کو گیپ کو مکمل کیا جائے گا۔ ابھی ہم اگر ترقیاتی ترجیحات اور ترقیاتی اخراجات کی طرف آئیں تو اس میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وفاقی حکومت نے اگلے سال جو اپنے ترقی کے اہداف، معاشی ترقی کے اہداف مقرر کیے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ترقیاتی فنڈز کی ایلوکیشن بھی اسی حساب سے کی گئی ہے۔ 2-3 سیکٹرز جو ہیں وہ نگلیکٹڈ ہیں، اگرچہ پچھلے سال کی نسبت ان میں گروتھ نظر آ رہی ہے ڈیولپمنٹ بجٹ کی، لیکن جتنی ریکوائرمنٹ ہے نیشنل لیول کی اتنی نہیں ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو مجموعی طور کے اوپر جو پی ایس ڈی پی ہے وہ 960 ارب ہم نے کہا، جس میں 60 ارب کی لینڈنگز ہیں اس کو ہم ایک سائڈ پہ کر لیتے ہیں، تو 900 ارب ہم کہہ سکتے ہیں۔ پچھلے سال جو ہے 625 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تھا، تو اس میں اس سال جو ہے کہ ایک خطیر رقم کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس میں جو 3 بڑے سیکٹر ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی جائے گی، ان میں ایک تو شاہراہیں ہیں، نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو 113 ارب روپے جو ہے اس کے لیے مختص کیے گئے، اور پچھلے سال بھی تقریباً اتنے ہی 114 ارب روپے این ایچ اے کے منصوبوں کے لیے رکھے گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو آبی وسائل کا شعبہ ہے اس سال پچھلے سال کی نسبت اس میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا۔ پچھلے سال جو ہے وہ 77 ارب 86 کروڑ روپے آبی وسائل کے لیے رکھے گئے تھے، اور اس سال اگلے سال جو ہے وہ 110 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ اسی طرح جو بجلی کے مختلف منصوبے ہیں پاور سیکٹر میں، جو وابڈا اور جو اس سے متعلق کمپنی ہیں ان کو جو پیسے دیے گئے تھے وہ 49 ارب 79 کروڑ تھے رواں مالی سال کے دوران، تو اگلے مالی سال میں یہ 53 ارب روپے اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ جو سوشل سیکٹر ہے ہمارا،
اس میں بھی بڑی خطیر اس وقت جو ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ بجٹ میں اضافہ کیا گیا. احساس پروگرام جو سوشل سیکٹر کو ایڈریس کر رہا ہے وہ اس سال 210 ارب روپے اس میں رکھے گئے تھے اور اگلے سال اس میں 50 ارب کا اضافہ کیا گیا اور 260 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں. اسی طرح ہیلتھ میں 14 ارب 27 کروڑ سے بڑھا کر 22 ارب 82 کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈ اگلے سال مقرر کیے جا رہے ہیں. ایجوکیشن میں 8 ارب 63 کروڑ رواں مالی سال کے اندر رکھے گئے تھے اور اگلے سال وفاقی جو سیکٹر کے ایجوکیشن ادارے ہیں ان میں 9 ارب 19 کروڑ روپے اس کے لیے رکھے گئے ہیں اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے رواں مالی سال میں 28 ارب روپے رکھے گئے تھے تو اگلے مالی سال میں اب 37 ارب روپے, اس میں بھی 9 ارب کا اضافہ کیا گیا ہے. فوڈ سیکیورٹی, پاکستان ایگریکلچر ملک ہے لیکن اس کے باوجود فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں. تو رواں مالی سال میں 9 ارب 89 کروڑ روپے اس میں رکھے گئے تھے تو اگلے مالی سال میں اب 12 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے گئے. یہاں پر بھی اضافہ دکھائی دے رہا ہے. ایک اور سیکٹر جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے اور کلائمیٹ چینج پاکستان کو چیلنجز اس کے بہت نمایاں ہیں. تو ہاؤسنگ سیکٹر میں رواں مالی سال میں 9 ارب اور 49 کروڑ روپے رکھے گئے تھے. اگلے سال یہ بڑھا کر 14 ارب 94 کروڑ روپے تقریباً 15 ارب روپے جو ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے مختص کیے گئے. اور کلائمیٹ چینج کے شعبے میں اس سال 6 ارب روپے مختص کیے گئے تھے. اگلے سال جو ہے وہ اس کو بڑھا کر 14.25 ارب روپے کر دیے گئے ہیں. اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور آئی ٹی یہ وہ شعبے ہیں جہاں پہ ابھی بھی ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر کم پیسے رکھے گئے ہیں. اگرچہ پچھلے سال کی نسبت اضافہ ہوا ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پچھلے سال تقریباً 4.5 ارب روپے مختص کیے گئے تھے. اب آئندہ سال یہ بڑھا کر 8 ارب روپے کر دیے گئے. خطیر رقم ہے لیکن ابھی بھی اس کے اندر مزید انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور آئی ٹی سیکٹر جو انٹرنیشنلی گرو کر رہا ہے اور پاکستان بھی اگر جو سروسز سیکٹر میں آئی ٹی سروسز کی کنٹریبیوشن اور اس کی جو اس سال جو ہے کہ جو فارن ایکسچینج جو کمایا گیا ہے وہ آئی ٹی کی گروتھ بہت نمایاں نظر آئی ہے. لیکن اس میں رواں مالی سال کے دوران تقریباً کچھ 36-37 کروڑ آئی ٹی سیکٹر کے اندر رکھے گئے تھے. اب ایک خطیر رقم اس میں بڑھائی گئی ہے. تقریباً 7.5 ارب روپے اس میں بڑھا کر اگلے مالی سال میں 8 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اس میں مزید اور انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو دفاعی پروڈکشن اور جو قومی سلامتی کے حوالے سے انٹیریئر سیکٹر ہوتا ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو دفاع میں رواں مالی سال کے دوران جو ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں 39 کروڑ روپے رکھے گئے تھے تو اب اگلے سال 1 ارب 32 کروڑ روپے کی ترقیاتی بجٹ رکھا گیا. اور دفاعی پیداوار میں بھی 1 ارب 69 کروڑ سے بڑھا کر 1 ارب 74 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. اور پیٹرولیم کا سیکٹر جو جس کے اندر پاکستان کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, ریسرچ کی, ایکسپلوریشن کی, اس میں رواں مالی سال میں 1 ارب 82 کروڑ روپے رکھے گئے تھے. لیکن اگلے سال جو ہے کہ وہ بڑھا کر 3 ارب روپے رکھے جائیں گے. ریلوے حادثات مسلسل آ رہے ہیں, اس کی مینٹیننس اور اس کی اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے. تو رواں مالی سال جو 18.5 ارب روپے اس کے لیے رکھے گئے تھے تو اگلے سال اس میں تقریباً 11.5 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا اور اگلے سال جو ہے کہ ریلوے کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اسی طرح وفاقی حکومت کی ترجیحات کے اندر گلگت بلتستان, اے جے کے اور ساؤتھ پنجاب یہ جو اسپیشل ایریاز تھے ان کے لیے بھی یہ فنڈ مقرر کیے گئے. لیکن ایک اور چیز جو انٹرنل سیکورٹی, جب ہم دفاع کی بات کرتے ہیں تو انٹرنل سیکورٹی کو انٹیریئر منسٹری ڈیل کرتی ہے. تو انٹیریئر منسٹری کے لیے رواں مالی سال میں 14 ارب 75 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے. آئندہ مالی سال میں اس کو بڑھایا گیا ہے اور تقریباً 7.25 ارب روپے بڑھا کر اب جو ترقیاتی بجٹ آئندہ مالی سال کا انٹیریئر منسٹری کا ہوگا وہ 22 ارب اور 10 کروڑ روپے ہوگا. جو خصوصی پیکیج دیے گئے ہیں وہ گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور ساؤتھ پنجاب کے لیے ہے, کراچی کے لیے بھی ہے. اس میں آزاد جموں کشمیر کے لیے 54 ارب روپے سے جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کو بڑھا کر 60 ارب روپے کیا گیا. گلگت بلتستان کے لیے 32 ارب سے بڑھا کر 47 ارب روپے کیا گیا ہے. ساؤتھ پنجاب کے لیے پہلے کوئی اسپیشل فنڈ نہیں تھا, اس دفعہ جو ہے کہ 20 ارب روپے کا ایک خصوصی فنڈ قائم کیا گیا اور یہ ڈیولپمنٹ بجٹ ڈائریکٹ ساؤتھ پنجاب میں خرچ ہوگا اور آئندہ مالی سال میں اس کو مزید بڑھایا جائے گا اور وہاں بجٹ بھیجا جائے گا. کراچی کے لیے ٹوٹل جو وفاقی حکومت کی طرف سے تقریباً 750 ارب کا ایک پیکیج اناؤنس کیا گیا تھا. کراچی ٹرانسفارمیشن جو ہے پیکیج تھا, اس کے تحت اس سال جو ہے وفاقی حکومت کی طرف سے جو 96 ارب روپے کے بجٹ جو ہے وہاں پہ منصوبے رکھے گئے ہیں اور اس کے ہٹ کر جو ہے 500 ارب روپے کے جو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے منصوبے ہوں گے وہ بھی رکھے جائیں گے. تو اس طرح سے جو اگر ترقیاتی بجٹ کی ترجیحات کو دیکھا جائے
تو اس میں بھی نظر آتا ہے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور واٹر، انرجی اور ریلوے، روڈ نیٹ ورک اور جو ہیلتھ ایجوکیشن سیکٹر ہے اس کے اندر خطیر رقم جو ہے بڑھائی گئی ہے، آئی ٹی کے اندر بھی بڑھائی گئی ہے، اور یہ وہ سیکٹرز ہیں جو پاکستان کی اکنامک گروتھ کے اندر اہم رول پلے کر سکتے ہیں، انڈسٹریل گروتھ، ایگریکلچر گروتھ کے حوالے سے. تو اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے خطیر رقم رکھی گئی ہے اور توقع کی جائے گی کہ اگلے سال جو ہے جو ڈیولپمنٹ کے اہداف ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں گے. اب ہم آتے ہیں ریلیف کی طرف، جو سب سے زیادہ نظر جس کے اوپر عوام کی لگی ہوئی تھی کہ سوشل سیکٹر کے اندر مڈل کلاس کے لیے اور پسماندگی کے خاتمے کے لیے اور لوور انکم کلاس کے لیے حکومت کیا رکھے گی. پہلے ہی جیسے ہم نے کہا کہ اساس پروگرام جو 210 ارب سے بڑھا کر 260 ارب روپے کیا گیا، 50 ارب روپے براہ راست اس میں اضافہ کیا گیا. ریلیف کی صورت میں جو تنخواہ دار طبقے ہیں اس کے جو ٹیکس سلیبز ہیں وہ کوئی نہیں چھیڑے گئے، نہ ٹیکسوں میں اضافہ کیا گیا، ان کے لیے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو تنخواہ دار اور پینشنر ہیں ان کے لیے 10% جو ہے وہ انکریز کیا گیا ہے، اور کم سے کم اجرت کو بھی بڑھا کر 20,000 روپے کر دیا گیا. اگرچہ یہ کم از کم 25,000 ضرور ہونی چاہیے تھی. پاکستان کی جو اس وقت کنڈیشنز ہیں، اگر 30 دن کا مہینہ ہے اور 4 یا 5 ویکلی آف اگر آتے ہیں تو پر ڈے 1,000 روپے ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے تھی. اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ شور شرابہ کرنے کی بجائے بجٹ تجاویز میں اس کو ایمفیسائز کرے کہ 20,000 کی بجائے 25,000 ہونا چاہیے. اسی طرح گریڈ 1 سے 5 کا جو اسپیشل الاؤنس ہوتا ہے 450 روپے کا، اس کو ڈبل کیا گیا، 100% بڑھا کر اس کو 900 روپے کیا گیا ہے. مقامی جو کار سازی کی انڈسٹری ہے اور جو الیکٹرک کار سازی ہے اس کے لیے بڑا ایک خاص انسینٹو دیا گیا ہے، اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹیوں کی مد میں چھوٹ دی گئی ہے. سیلز ٹیکس کی جو 17% شرح ہے وہ 800 cc تک کی جو لوکل مینوفیکچرنگ گاڑیاں ہیں ان کو 12.5% کر دیا گیا. اسی طرح سے جو الیکٹرک کار ہیں ان کی سیلز ٹیکس جو ہے 17% سے کم کیا گیا اور 1% کیا گیا، تاکہ جو انوائرمنٹ فرینڈلی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ پروموٹ جائے. ادویات کی قیمتوں کو کمی کے لیے نمایاں اقدامات کیے گئے ہیں، اور 300 ایسی جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں یوز ہونے والے اجزاء ہیں ان کو ڈیوٹی فری قرار دے دیا گیا ہے. اور خصوصی اکنامک زون جو ہے وہاں پر پلانٹ اور مشینری کی جو امپورٹ ہوگی اس کو ڈیوٹی فری کیا گیا، اس کی ٹیکسوں میں چھوٹ دی گئی ہے. زرعی اجناس کو ذخیرہ کرنے کے لیے، ان کے گودام بنانے کے لیے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے اسٹریٹجک ریزروز نہیں ہوتے اور ذخیرہ اندوزی جب ہوتی ہے تو اس سے قیمتیں بڑھتی ہیں، تو اس کو نبٹنے کے لیے اب جو مقامی سطح پر ڈسٹرکٹ سطح کے اوپر جو اجناس کے گودام ہیں وہ اگر بڑھائے جائیں گے تو ان کو ٹیکسوں سے چھوٹ دی گئی ہے، تاکہ یہ انکریجمنٹ ہو اور اسٹریٹجک ریزرو جو ہے اس کا اضافہ ہو. ٹیلی کام جو سیکٹر ہے اس کے اندر بہت زیادہ انٹرنیشنلی بھی گروتھ دیکھی جا رہی ہے، پاکستان کے اندر بھی. تو لوکل جو ٹیلی کام انڈسٹری ہے اس کی گروتھ کے لیے یہاں پر بھی جو آئی ٹی سے متعلق اور ٹیلی کام سے متعلق جو امپورٹ ہوگی مشینری اور اکوپمنٹ وغیرہ اس کو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی اور اس کو جو کسٹم ڈیوٹی ہے اس کو بھی کم کیا گیا، اور سیلز ٹیکس کو جو ہے ڈیوٹیوں کو ختم کیا گیا اور سیلز ٹیکس کو جو ہے وہ 17% سے کم کیا گیا ہے. ایف بی آر کا جو آڈٹ سسٹم ہے اور جو تھرڈ پارٹی آڈٹ جو ہے اس کو متعارف کیا جائے گا. اس پہ ہم نے الگ پہلے پروگرام کیا تھا، اس کی باقاعدہ آج بجٹ میں پیش کر دیا گیا. ود ہولڈنگ ٹیکس یہ بڑا اہم ایک ایشو ہے کہ جہاں پہ بینکنگ ٹرانزیکشنز اور ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ٹرانزیکشنز ہوتی تھی. اسی طرح 8 مختلف سروسز سیکٹر کے شعبے ہیں اور معدنیات کی جو ایکسپلوریشن ہوتی ہے یا دریافت ہوتی ہے، تو ان کے اندر ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ عائد کیا گیا تھا. تو اس کو بھی بالکل ختم کر دیا گیا تاکہ ان سیکٹرز کی گروتھ ہو. اور جو کیپٹل گین ٹیکس ہے اس کو بھی کم کر دیا گیا ہے. پھر کاشتکاروں کو ایگریکلچر سیکٹر کے اندر جو ریلیف دیا گیا وہ ٹریکٹرز وغیرہ کی خریداری کی مد میں 2 لاکھ کے بلا سود قرضے دیے جائیں گے. 60 لاکھ گھرانوں کو گھروں کی تعمیر کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے جو ہے کہ یہ بھی بلا سود قرضے دیے جائیں گے. اس کے اوپر کوئی 33 ارب روپے کی لاگت آئے گی. ہر گھرانے کو، پاکستان کے ہر گھرانے کو صحت کارڈ جاری کیا جائے گا، اور جس طرح خیبر پختونخوا میں 10 لاکھ، پنجاب میں 7.5 لاکھ ہے، تو اس طرح اگر ہر گھرانے کو اس سال میں صحت کارڈ دیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ایک سماجی انقلاب آئے گا اور تمام پاکستانی شہری جو ہیں وہ ہیلتھ انشورنس ان کی ہو جائے گی، اور وہ مفت علاج جو ہے وہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں سے حاصل کر سکیں گے. پھر اسکلڈ لیبر کے فروغ کے لیے ہر گھرانے کے ایک فرد کو جو ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن ہے وہ فری حکومت کی طرف سے فراہم کی جائے گی. جو سبسڈی کی مد میں 682 ارب روپے اس سال مختص کیے جا رہے ہیں، جو ان میں 430 ارب کا اضافہ ہوا ہے، یہ وہ
پیسے ہیں جو آئی پی پیز اور بجلی کے ٹیرف اور خوراک وغیرہ کی مد میں جو سبسڈیز حکومت دے رہی ہے اس میں ہوں گے. این ایف سی کا جو شیئر ہے اس سے ہٹ کر جو ہے بلوچستان اور سندھ جو پچھلے کچھ دنوں سے بڑا احتجاج اور کیا جا رہا تھا سندھ کی طرف سے, تو سندھ کو 12 ارب روپے ایڈیشنلی گرانٹ دی جائے گی این ایف سی سے ہٹ کر, اور بلوچستان کو 10 ارب روپے دی جائے گی. اسی طرح مردم شماری اور مقامی انتخابات کے لیے بھی اگلے مالی سال میں 5-5 ارب روپے مختص کیے گئے. تو مجموعی طور کے اوپر دیکھیں تو بجٹ کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی عام آدمی کے اوپر اور جو مڈل کلاس کے اوپر کوئی نیا ٹیکس جو ہے عائد نہیں کیا گیا, بلکہ ٹیکسوں کے اندر ریلیف دیا گیا. ایگریکلچر سیکٹر کو ریلیف دیا گیا اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کو ریلیف دیا گیا, آٹو موبائل سیکٹر کو ریلیف دیا گیا, ٹیلی کام سیکٹر کو ریلیف دیا گیا, آئی ٹی سیکٹر کو ریلیف دیا گیا, بینکنگ سیکٹر کو اور کیپٹل مارکیٹ اور عام آدمی کو بڑا نمایاں اس کے اندر ریلیف دیا گیا. تو یہ بجٹ بالکل اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے, مڈل کلاس کے لیے جو اقتصادی ثمرات پاکستان کی معیشت میں نظر آ رہے تھے, جو ڈالر کی بھرمار نظر آ رہی تھی, تو اس کو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے لیے جو پالیسی لیول کے اوپر, بجٹ لیول کے اوپر جو ہے اقدامات تو نظر آ رہے ہیں. اب جو حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آئندہ مالی سال کے اندر ان اقدامات پر مخلصانہ طور کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. اسی عمل درآمد کے نتیجے میں جو ہے کہ عوام کو حقیقی ثمرات حاصل ہو سکیں گے, اور اگر عوام کو یہ حقیقی ثمرات حکومت پہنچانے میں کامیاب ہو گئی تو یقیناً پاکستان میں یہ ایک سماجی اور معاشرتی سطح کے اوپر ایک انقلاب ہوگا, اور اکنامک سطح کے اوپر بھی گروتھ میں اضافہ ہوگا. اور اگلے سال اگر ان اقدامات کے اوپر عمل ہو گیا, مخلصانہ طریقے سے اس پر عمل ہو گیا, تو کوئی شک نہیں کہ جو پاکستان کا 4.8% ٹارگٹ رکھا گیا یہ شاید اس سے زیادہ 5% یا اس سے کراس بھی کر جائے.